اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے حکومت اس جانب بڑھ رہی ہے اور ان کے پاس مواد بھی موجود ہے. ساتھ ساتھ جو حکومت کے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص، وہ اس وقت ایک امپریشن یہی ہے کہ وہ خاموش ہیں. آلدو کہ سی سی بلا کے اور اس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ویدر پیپلز پارٹی سپورٹس ڈیسیژن، اور کیا تو پی ٹی آئی پر بین لگنے کے حامی ہیں، کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حامی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں چلے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویری آنرڈ سید ناصر حسین شاہ صاحب، صوبائی وزیر توانائی سندھ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ناصر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر، سب سے پہلے تو یہی سوال آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت آفیشیل پوزیشن ہے کیا؟ آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حق میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کی حامی نہیں، کیونکہ ہم خود ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو ان کو خود کو پولیٹیکل پارٹی ثابت کرنا ہوگا. اپنی پاپولیرٹی یا دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو طرز سیاست ہے اس کو وہ بہتر کریں. اور جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا، یا ویسے جو بھی ان کی تعلیمات خان صاحب ہیں، اگر وہ ان سے کنارہ کرتے ہیں اور وہ جو انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی جو انہوں نے ایک سیاست کو فروغ دیا، جس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا 9 مئی کو کیا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا کنڈکٹ کو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک کنڈکٹ ایک اپنی جگہ، لیکن آپ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان تحریک انصاف پر بین کی حامی ہے اور نہ ہی سابق وزیر اعظم کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی کارروائی کی طرف اب بڑھا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ریفرنس حکومت جو ہے وہ تیار کرے گی اور لے کر آ رہی ہے، جس کے لیے آپ لوگ سے مشاورت بھی ہوگی. سو پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہوگی اور وہ کنوے کر دے گی حکومت کو. دیکھیں، یہ ہماری میٹنگ ہوگی اس میں سی سی میں، اور پھر وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا اسی پہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ عمل کرے گی. تو ناصر، ابھی تک یہ میٹنگ کیوں نہیں ہو سکی؟ جی، چیئرمین صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں اور وہ 2-4 دن میں واپس آ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو یہ سی سی کی میٹنگ ہوگی، اور جس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں. ہم لوگ جو سیاسی طور پر پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتی. تو اب ناصر صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن الیکشنز کے ڈیلے پر پھر پیپلز پارٹی کیوں نہیں اس کو آبجیکشن ہوا؟ کیوں نہیں آرٹیکل 6 تو اس پہ بھی بنتا ہے؟ میں آپ کو اسی بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ علینا شگری صاحبہ، کہ یہ چیزیں جو آئین میں موجود ہیں اگر ان پر عمل ہوتا رہتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. بالکل، جو بھی اس کی انحرافی کرے اس پر ہی ایکشن ہوتا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الیکشن ڈیلے کیے گئے، جو 2 صوبوں کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا صرف ایک ذاتی انا کے لیے کہ جو خان صاحب اگر خود حکومت میں نہیں رہے، پرائم منسٹر نہیں رہے، اور پہلی دفعہ نو کانفیڈنس یہاں پہ جمہوری طور پر پیش ہوا، کامیاب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں بھی جائیں، اور پھر 2 پروونشل اسمبلیاں بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھیں جہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھیں، ان کو بھی صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے تحلیل کر دیا گیا. پر ناصر، پرووک بھی تو پھر آپ لوگ ہی کرتے تھے کہ آپ تحلیل کرتے ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں، ہم یہ جو بات ضرور ہوئی ہوگی، کسی نے ضرور یہ بات کہی ہوگی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اگر ایک کوئی اس طرح کا ماحول ہو نا. دیکھیں، اسمبلیاں تحلیل کیوں ہوتی ہیں؟ اسمبلیوں کے ٹھیک ہے آئین میں ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس کے لیے ایک پورا گراؤنڈ چاہیے. کیا اس طرح کی صورتحال ملک میں تھی؟ کیا کوئی ذاتی طور پر ایک ذاتی پسند ناپسند، یا اپنی ذاتی میں آج پرائم منسٹر نہیں رہا تو جی وہ میں بیان دے دوں کہ پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں، ایٹم بم گرا دیا جائے، چلتی ہوئی اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے، انتشار پھیلانا کیا نہیں ناصر، صورتحال اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ کنٹرول میں تھی، ایسی کوئی ایسی انٹوورڈ سچویشن نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے، اپنی سیاست کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دی. لیکن اگر الیکشنز ہونے تھے تو اس سے پہلے بھی ہمیں بتایا جاتا کہ الیکشنز کیوں نہیں وقت پہ ہو سکتے.
کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں حکومت کے پاس, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی تھی. اگرچہ ابھی ہم جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی ہمیں اب تک ہے جس طرح کی ریسرجنس ہے. بٹ ناصر صاحب, آپ کی بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اپنا اجلاس جو سی ای سی کا ہوگا اس میں جمہوری جو اصول ہیں اس کو ضرور مد نظر رکھے گی, اور یعنی کہ فیور میں نہیں ہوگی کہ کسی پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے. جی بالکل, ہم تو اپنی وہاں پہ بات ہوگی, سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی. جو بھی سی سی کے ہمارے معزز اراکین ہیں وہ اپنی رائے دیں گے, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے آئے گا. رائٹ. ناصر صاحب, اس رائے سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں؟ گزشتہ روز ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا, ریزرو سیٹس وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بھی نہیں تھا وہ ریزرو سیٹس. پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوزیشن اس لحاظ سے بھی یہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو چند صاحب اس کو مزید میرے سینئر ہیں, وہی آپ کو مزید بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, آپ کی اپنی رائے کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ناصر صاحب؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے میں تو پورا ایشو اپنی جگہ پہ ہے, اور جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین تھے لیکن ان کو ہی حق بنتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر ہماری بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ بین لگا تھا, ہم بھی اسی اس سے گزرے, ہم نے 4P بنا لی, پراپر طریقے سے بنائی, انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. یہ نہیں کرا سکتے تھے. پھر انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی بونگیاں ماری ہیں, جو بھی کہہ لیں, وہ ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کیا جس کا بیٹسمین سمبل تھا, جو ویری نیکسٹ ڈے ان سے چینج ہوئے کیونکہ پہلے ہی ان کا آپس میں اختلاف تھا. پھر ایسی پارٹی کو چنا جس کی کوئی لسٹ نہیں تھی, جس کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ خود اپنی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں بہتر کی جا سکتی تھیں, لیکن اس کو صرف یہ انتشار کی وجہ سے نہیں پیدا کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کے ریزلٹ آئے اور جو پی ٹی آئی سپورٹڈ آزاد اراکین تھے ان کی تعداد زیادہ تھی, جن کا ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں چند صاحب کا, یہی تو پیغام لے کے گئے تھے کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں, ہم آپ کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے تاکہ ایک پروسیس چل سکے. اس وقت کس نے یہ کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل بات کسی سے نہیں کریں گے؟ جس طرح پی ٹی آئی کے سامنے ہمارا مقابلہ تھا, وہی صورتحال نون لیگ کے تھی. نون لیگ نے تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم ساتھ تھے, لیکن جب الیکشن ہوا اناؤنس تو انہوں نے آ کے ہمارے خلاف یہاں پہ اتحاد بنایا, جس میں پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے, پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے شامل کیا. تو ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ جو ان کے ساتھ الائے کر کے کیا, وہ صرف جمہوریت کی وجہ سے, کہ اگر ہم ان کی فارمیشن میں مدد نہ کرتے تو ظاہر ہے پارلیمانی نظام کا کرائسس تھا, الیکشن کی طرف دوبارہ جانا جاتا. آپ کس کو یقین تھا کہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے, 90 دن میں ہوں گے, یا 9 سال میں ہوں گے؟ تو ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ صرف اس وجہ سے پیا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے. یہ حقیقت ہے جو آپ جس طرح پوچھ رہی ہیں کہ جو ریزرو, اور آپ نے جس طرح سے کہا پیپلز پارٹی بالکل ایڈوکیٹ کرتی ہے اس پر اور چاہتی ہے کہ یہ سسٹم آگے چلتا رہے, لیکن جس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی اور پولیٹیکل اینٹیٹیز ایک رول نہیں پلے کرتی تو سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. اس کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی اس میں کیا رول ادا کرے گی؟ اب ہم 2 روز پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو سب سے بڑی, اس وقت یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ لوگ کی تمام جو ایک گورنمنٹ بنی ہے وہ کولیشن ایک گورنمنٹ بنی ہے, بٹ سر اس کے سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے, اس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ جو آپریشن کی جو ایک پوری یہ جو موو ہے اور جو میجرز لیے جا رہے ہیں, یہ کسی کے لیے بینیفیشل تو نہیں ہے آپ کی حکومتی جماعتوں کے لیے؟ جی بالکل نہیں ہے, ہم ان ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو. سر ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی پارٹی پر پابندی, چونکہ وہ فیس کر چکے ہیں کہ کسی پارٹی پر کو بین کیا جائے, اس پہ پابندی عائد کرنی جائے. لیکن جو سی ای سی کا اجلاس ہے اس میں فائنل ڈیسیشن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 3 سے 4 روز میں متوقع ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.